علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، حتیٰ کہ نص قرآن آ چکی تھی، نص حدیث بھی مصطفیٰ کریم نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ہم الحمدللہ حنفی ہیں، ہم سارے جو بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں المختصر اور سادے الفاظ میں جو ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں ہم سارے حنفی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ حنفی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ اس جھوٹے سے پوچھا جائے کہ تیرے پاس تیرے نبی ہونے کے حوالے سے کون سی دلیل ہے؟ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس سے دلیل طلب کرے، خبردار کوئی بندہ اس جھوٹے سے نبوت پر کہ اس کے نبی ہونے پر کوئی دلیل مانگے، جو اس سے دلیل مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جو بندہ اس سے یہ پوچھے گا کہ تو بتا تیرے نبی ہونے پر کیا دلیل ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ اس سے یہ پوچھے گا کہ تیری نبوت پر تیرے نبی ہونے پر کیا دلیل ہے، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک اور اتنا حساس معاملہ ہے۔ وجہ امام صاحب نے فرمایا ختم نبوت پر نص قرآن موجود ہے، ختم نبوت پر نص حدیث موجود ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے اس میں 1% بھی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ جس طرح اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، جس طرح ہم مسلمان اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہم زہرا کے بابا کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر دلیل بھی طلب نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگ کے اللہ کی بارگاہ سے لیا، اور پھر جب حضرت عمر جیسا بندہ اسلام میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چھپ کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، میرے آقا مصطفیٰ کے صحابہ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، چھپ کے اذانیں دی جا رہی ہیں، لیکن جب حضرت عمر اسلام لائے تو حضرت عمر نے فرمایا میرے آقا آج نہ نماز چھپ کے پڑھی جائے گی اور نہ اذان چھپ کے دی جائے گی۔ حضرت عمر نیام سے تلوار لے کے باہر آگے کھڑے ہو گئے، فرمایا آج برسر عام اذان بھی ہوگی اور آج برسر عام نماز بھی ہوگی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کتب احادیث و تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیے، کتب تواریخ کو اٹھا کے دیکھیے، کتب سیر کو اٹھا کے دیکھیے، سب نے یہی لکھا، ساری انسانیت، ساری آدمیت، ساری کتب اس چیز کی گواہ ہے کہ سب سے پہلے جو نماز واضح طور پر برسر عام پڑھی گئی وہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد پڑھی گئی۔ وہ حضرت عمر ہے، وہ حضرت عمر ہیں۔ اور میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جس راستے پر عمر ہوگا اس راستے پر شیطان نہیں ہوگا۔ جس راستے پر، یہ آخری بات اگر آپ کوشش کریں میری بات کو لینے کی، سب سے بڑی بات کہ جس راستے پر عمر ہوگا اس راستے پر، جس راستے پر عمر نکلیں گے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ وہ شیطان تو پتہ چلا
جس کھاتے میں عمر ہوں، جس مذہب میں عمر ہوں، جس عقیدے میں عمر ہوں، جس نظریے میں عمر ہوں، اس مذہب میں، اس سلسلے میں شیطان نہیں ہو سکتا۔ پریشان نہ ہوا کرو، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ہم پریشان ہونے والے نہیں ہے۔ کیوں؟ جو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نکل جاؤ، تمہارا اور دڑا ہے ہمارا اور دڑا ہے، تمہارا کسی اور دین سے واسطہ تعلق ہوگا، ارے ہمارا تو اس دین سے تعلق اور واسطہ ہے جس دین میں حضرت عمر جیسے صحابی رسول موجود ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ پیارا صحابی اسلام میں آیا، مسلمان ہوئے، جب مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے، جن و انس نے خوشیاں منائی، لیکن حضرت عمر جب اسلام میں آئے تو فرشتوں نے عرش پر خوشیاں منائی۔ تو کیسے حضرت عمر کو چھوڑ سکتے ہیں ہم؟ کیسے حضرت عمر پر ہم کسی کو بات کرنے دے سکتے ہیں؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے پتلوں کو جلایا جائے، حضرت عمر فاروق کے پتلے کو آگ لگائی جائے، حضرت عمر کے پتلے کو جوتیاں ماری جائے، نعوذ باللہ۔ ہم مر کر خاک میں جب مل جائیں گے، اس کے بعد تم حضرت عمر کی ناموس پر انگلیاں اٹھانا۔ ہمارے جیتے جیتے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی پرچے سے ہم نہیں ڈرتے، کسی ایف آئی آر سے ہم نہیں ڈرتے، کسی تھانہ کچہری سے ہم آج بھی حضرت عمر کے گستاخوں پر لعنت بھیجتے ہیں، سارے بھیجتے ہیں۔ ایف آئی آر کاٹنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور پھر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا